بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ ہم معذرت کے ساتھ یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. میری طاقت ہے، میری قدرت ہے، اس کا ریموٹ خدا کے اختیار میں. ہر پلک جھپکنے میں خدا ہمارے ریموٹ کو کبھی بھی سٹاپ کر سکتا ہے. عمل تو میں نے کیا اور اس میں اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھوں اور رزلٹ کہہ دوں کہ وہ رزلٹ ہوگا جو خدا کی ذات چاہے گی، یہ توکل میں آئے گا. جس کی سمپل مثال قرآن نے دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ نہیں جلا رہی. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا کی ذات پر توکل کرے خدا اس کے لیے کافی ہے. یعنی کیا مطلب؟ خدا کہتا ہے جس طرح ایڈوکیٹ، اگر آپ کسی وکیل کے پاس آپ گئے، کہا کہ جا کے سکون سے سو جاؤ، تو مجھ پہ جو کوئی ریلائی کرو، اور آپ جانتے اس نے 1000 کیس کیے، سارے کے سارے جیتا ہے، تو آپ کا کیسا اعتماد کا لیول ہوگا؟ ہم تو خدا پر اتنا بھی نہیں کرتے ہیں، ایک ایڈوکیٹ جتنا بھی نہیں کرتے، ایک وکیل جتنا بھی نہیں کرتے ہیں. تم فلاں کام کرو میں تمہارے رزق میں برکت دوں گا. آدمی کئی سالوں سے وہ کام کر رہا ہے، رزق وہیں کا وہیں صبح کا افوض امری الی اللہ، یہ میں نے زبان سے کہا ہے یا میں نے واقعی کہا؟ خدایا میرے سارے کاموں کو تیرے سپرد کرتا ہوں. بالکل میں نے الفاظ سے کہا، دل تو میں دکھا بھی نہیں سکتا ہوں آپ کو. بالکل صحیح، دل تو کوئی کسی کا نہیں دیکھ سکتا. بالکل صحیح. حتی بعض اوقات تو انسان کو خود کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا انسان کی دل کی کیفیت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذیشان مولوی، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں آپ کو دوست کیسے کہہ رہا ہوں، تو یہ معاملات آپ کو ابھی سمجھ میں آئیں گے ہمارے سیشنز کے ساتھ. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس نئے سیشن میں، جس کا نام ہے JBH، یعنی جو بات ہے. اس میں ہم اپنے اس سیشن میں معروف علماء انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہیں بلائیں اور ان سے ڈسکشنز کریں، ان سے بات چیت کریں. اور ہمارا جو موٹیو، ہمارا جو مقصد، ہمارا جو ہدف ہے وہ یہی ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہوگا، سماجی مشکلات کا قرآن و احادیث کے ذریعے حل. یعنی جو سماجی مشکلات ہیں ان کا حل قرآن و احادیث کے ذریعے کیا نکل سکتا ہے، کیا سکھایا ہے، کیا بتایا ہے ہمیں قرآن و احادیث میں، کیا حل دیا گیا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹ سیشن میں. انشاءاللہ میں اس کمنٹ سیشن میں آپ کے سوالات کے جوابات کی ہم پوری کوشش کریں گے. اگر آپ کے سوالات، جو بھی سوال ہیں آپ کا، اگر وہ اسی سیشن میں دے سکے تو اس سیشن میں آپ کو اس کا جواب دے دیں گے، ورنہ اگلے آنے والی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا. آج کے اس سیشن میں ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم دین. ہم نے ان کی مجالس سنی، استفادہ کیا ہے، کافی حد تک ان سے بہت کچھ سیکھنے ملا. ہمارے بڑے واجب الاحترام قبلہ آغا نادر صادقی صاحب، ہم انہیں اس سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک کا ہیں؟ شکر، بہت شکریہ. آغا آج کا سیشن ہے، بالکل پہلا سیشن ہے، جو بات ہے. یعنی یہ ایک پنچ لائن ہے. اگر کوئی بات انسان کرتا ہے تو وہ ایک بات کرنے کے بعد کوئی بھی بات ایسی کرتا ہے کہ جو یونیورسل ٹروتھ ہو، جو بات صحیح ہے، تو وہ اس کے بعد کہتا ہے، سامنے والا اس کی تصدیق اس بات پہ کرتا ہے جو بات ہے، یعنی ہے یہی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے آج کے ٹاپک کو میں اس طرح سے لے کے چلوں، یا اس طرح سے اس کا آغاز کروں کہ سماجی مشکلات بہت ساری، اس میں سے جو ایک بڑی اہم مشکل ہے جو ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اطراف میں کیا خود اپنے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ ہے اضطراب کا شکار ہونا، ڈپریشن کا شکار ہونا، کسی طریقے سے بھی، کسی طرح سے بھی، یعنی کہیں نہ کہیں دباؤ کا شکار ہونا. انسان بالکل ایک انکمفرٹ زون میں ہے، کسی کا لیول زیادہ ہے، کسی کا لیول کم ہے. حتیٰ یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر انسان اضطراب کا شکار ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کچھ لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں. جو نظر انداز کر جاتے ہیں وہ
اس میں اور حد ان کی بڑھتی جاتی ہے. یہ بیماری, یا اس کو اگر میں بیماری کہوں یا کسی طرح کی مشکل کہوں, تو یہ مشکل بڑھتی جاتی ہے اور یہ بڑھ کے مزید ڈپریشن کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ آج کے حالات جو چل رہے ہیں, جس طرح سے معاشی حالات ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, آمدنی اتنی ہے, انسان ایک تذبذب میں ہے, ایک پریشانی میں ہے, ایک عجیب ذہنی تکلیف ہے اس کو, یعنی اس طرح سے وہ پھنسا ہوا ہے, الجھا ہوا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا. بچے کی اسکول کی فیس ہے, گھر کا کھانا ہے, آٹا, راشن, تمام چیزیں. یہ سب چیزوں میں انسان اس کا شکار ہوا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آقا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا اسلام نے, کیا قرآن و احادیث میں اس پرٹیکولر بیماری کا, اس پرٹیکولر مشکل کا کوئی حل بتایا ہے, اور اگر حل بتایا ہے تو وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. خوب دیکھیں, میڈیکلی لحاظ سے بھی اور عقل اور منطق اور لاجک بھی یہی کہتی ہے کہ جو اصل مرض ہے اس کو کیور ہونا چاہیے, اس کا علاج ہونا چاہیے. صحیح. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ علاج, اصلی علاج نہیں ڈھونڈتے ہیں, ہم عارضی ادھر ادھر کے علاج کو ڈھونڈتے ہیں, اور اصلی جو اس کا جو روٹ ہے, اس کی جو بیس ہے, اس کی جو بنیاد ہے, وہ ہمیں, اس کی جو جڑ ہے, وہاں پہ اگر ہم نے گرپ کیا, اس کو اگر ہم نے صحیح کیا, تو یہ مسئلہ جو وہ بالکل جو وہ سالویبل ہے, قابل علاج ہے, بالکل جو اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. اس کا جو حل ہے, مثال کے طور پر پریشانیاں ہیں, تو میں نے یہ پریشانی کو سالو کرنے کی کوشش کی, اس پریشانی کو سالو کرنے کی, لیکن پریشانی تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے, وہ تو اپنی جگہ پر باقی ہے, وہ تو اپنی ایسی کی ایسی ہی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ پھر بالآخر جو کہ اس کا روٹ کیا ہے, وہ جڑ کیا ہے, کہ جس کو ہم گرپ کریں, جس کو ہم جو کو فوکس کریں, جس پہ ہم ورکنگ کریں. وہ یہ کہ ہم نے سوچا کہ یہ میری مشکل کا حل ہے, یہ میری مشکل کا حل ہے, یہ میری مشکل کا حل ہے. جی نہیں, ان میں سے کوئی بھی آپ کی مشکل کا حل نہیں ہے. صرف ایک آپ کی مشکل کا حل ہے, وہ ہے اللہ کی ذات, جس کو کہتے ہیں آپ اپنے کاموں میں توکل کریں. توکل. ہاں. اور اس ذیل میں جو ہمارے پاس قرآن کی آیات اور روایات جو بیان کرتی ہیں, توکل وہ اس کا علاج ہے. اس کا کہ خود حدیث اور قرآن و حدیث میں کلیئرلی 2+2=4 اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ آپ کی تمام مشکلات کا حل یہ ہے. وسلام. اگر ڈیفینیشن آف توکل کیا ہے, توکل کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اب آپ مجھ سے دو سوال کریں, ایک تو ڈیفینیشن کا پوچھیں, پھر آپ یہ پوچھیں کہ اس کو امپلیمنٹ کر کے آپ مجھے بتائیں. صحیح نا, شاید ڈیفینیشن میں ممکن آپ کی بات واضح ہو جائے. یعنی یہ جو دوسرا سوال ہے, خوب توجہ کیا جائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ توکل کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیں, توکل کی ڈیفینیشن جو یہاں پر پہلے میں ایک سرسری ڈیفینیشن بیان کروں, پھر اس کا ڈیپلی جو اس کو ڈیفائن کیا ہے علماء اخلاق نے وہ بیان کروں میں. صحیح. توکل نکلا ہے وکالت سے. صحیح. وکالت کا مطلب ہوتا ہے, اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کسی چیز پر تکیہ کرنا. صحیح. ابھی میں نے صوفے کی پشت کے اوپر تکیہ کیا ہوا ہے, ٹیک دیا ہوا ہے. صحیح. صحیح نا, اس طرح ٹیک دیا ہوا ہے کہ اگر یہ ابھی میرے پیچھے سے اگر گر جائے تو میں الٹا گر جاؤں گا. یعنی ریلائی کرنا کسی پہ کمپلیٹلی. میں نے اس وقت جو ہے وہ صوفے کی پشت کے اوپر ریلائی کیا ہوا, یہ ہے توکل. صحیح. ٹھیک ہے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وکیل بنانا. صحیح. صحیح نا, جج میں ہم جوڈیشری میں جو ہم کسی ایڈوکیٹ کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری وکالت پہ ہمارا کیس لڑے. بالکل صحیح. تو آپ کا کیس آپ نے سپرد کر دیا ایک اس شخص کو کہ جس کی فیلڈ ہے یہ, صحیح, جس کا کام ہے یہ. صحیح. اور آپ کیا ہو گئے, اب آپ سکون سے بیٹھ گئے. تو آپ نے ایڈوکیٹ اپنے وکیل کے اوپر توکل کیا. صحیح. تو خدا کی ذات کے اوپر توکل کرنا اپنے سارے کے سارے کاموں میں, یہ ہے توکل کی ڈیفینیشن. صحیح.
جب آپ کیس لڑتے ہیں تو آپ کے سارے ڈاکیومنٹس کلیئر ہیں، صحیح نا، آپ کی ساری ڈاکیومنٹیشن ہے، آپ کے سارے جو بھی کاغذات ہے ایکس وائی زیڈ ساری چیزیں وہ آپ نے جمع کر کے اس کو دے دی، صحیح نا. اب آپ کا کیس آپ نے ڈیپینڈ کر رہے ہیں وکیل کے اوپر کہ وہ آپ کے بیہاف پہ لڑے گا. یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ میں اگر کوئی جاب کرتا ہوں، میں کوئی کام کرتا ہوں، یہ میرے ڈاکیومنٹس ہے. کس چیز کے لیے؟ تاکہ میرے رزق کا بندوبست ہو، سکون کا بندوبست ہو، آسائش کا بندوبست ہو، راحت کا بندوبست ہو، صحیح نا. تو میں اپنی یہ شب و روز کی جو میری کوششیں ہیں ڈاکیومنٹس، صحیح، یہ ڈاکیومنٹس کے اوپر ریلائی نہیں کروں میں، میری محنت کے اوپر ریلائی نہ کروں میں ریلائی کروں خدا کی ذات کے اوپر. اس کو کہتے ہیں توکل. صحیح. اچھا اب یہ کہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، لاجیکلی یہ بات درست نہیں ہے، صحیح نا. تو یہ بات کا اسٹیپ ہے یہ، لیکن ابھی ہم صرف ڈیفائن کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، صحیح نا. تو یہ ہے توکل کی ڈیفینیشن. کلیئر ہے یہاں تک؟ کلیئر، بالکل صحیح نا. یہ ہوگی توکل کی ڈیفینیشن. تو اب آئیے ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کیا کنیکشن ہے دونوں کے درمیان میں. صحیح صحیح. کنیکشن کیا ہے دونوں کے درمیان میں کہ میں جاب کر رہا ہوں، میں سروس دے رہا ہوں، میرے اپنا نالج ہے، میری طاقت ہے، میری قدرت ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میں ان کے اوپر ڈیپینڈ نہ کروں، خدا کی ذات پر ڈیپینڈ کروں. یہ ہے توکل. صحیح. لیکن اس کو کرنا ہوگا. یہ ہے میرے ڈاکیومنٹس، جس طرح میں نے کورٹ میں جو وکیل کو جیسے میں نے دیے، تو یہ مجھے کرنا ہوگا. خدا چھپڑ پھاڑ کر مجھے رزق نہیں دے گا، میری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا، مجھے کرنا ہوگا کام. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. صحیح نا. اب آپ یہ کہیں کہ خب جب مجھے ہی کرنا ہے تو پھر خدا کی ذات کے اوپر سینس نہیں ہے، پھر خدا کی ذات کیوں؟ صحیح نا. تو جب تک ہم اس کو ڈیپلی توکل کی ڈیفینیشن کو سالو نہیں کریں گے، میں سننے والوں کی خدمت میں اس کو جب علماء اخلاق جو بیان کیا، یہ جب بیان ہوگا تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ ہے کہ قرآن جا بجا خدا کہتا ہے مجھ پر توکل کرو، مجھ پر توکل کرو، مجھ پر توکل کرو. اگر خدا یہ کہتا کہ دیکھو گھر بیٹھ پہ لاک کر کے گھر پہ بیٹھ جاؤ، میں تم کو رزق پہنچا دوں گا، میری ذات پر توکل کرو، تو یہ آسان تھا. صحیح 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 نا. خدا کہتا ہے کہ نہیں، گھر سے باہر نکلو، محنت تم کرو گے لیکن اعتماد تم اپنی محنت پہ نہیں کرو گے، میری ذات پر کرو گے. یعنی اپنے آپ پہ آپ کا کانفیڈنس ایک لیول تک ہونا چاہیے، کمپلیٹ ہونا چاہیے، زیرو ہونا چاہیے، زیرو ہونا چاہیے. یہ جو میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں، خدا کا حکم ہے. 100% خدا پہ ریلائی کرنا ہے، اپنے آپ پہ ذرا بھی نہیں. بالکل، یہ توکل اپنی صرف کوشش کرنی ہے. جی میں آپ کی خدمت میں توکل کے 3 مراحل بیان کروں جو علماء اخلاق نے بیان کیے، کمال کے جو وہ بیان کیے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات، اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، یہ سننے سے انسان توکل کر نہیں آئے گا. صحیح. پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ. بالکل صحیح. اس کے لیے اس کو ایکسرسائز کرنی ہے. جس طرح وہ میتھمیٹکس کی مختلف جو کہ وہ کوشچن اور ایکویشن بنا کر جو کہ اس کو سالو کرتا ہے، اس طرح تھرر ہو جاتا ہے وہ کہ اگر کوئی اٹھا کر اس کو کوئی اگر دے دی جائے تو وہ فوراً جو کہ اس مسئلے کو سالو کرتا ہے. اگر آپ پریکٹس کریں گے، ہم پریکٹس کریں گے، میں جو بول رہا ہوں نا، یہ توکل نہیں ہے. توکل ہوتا ہے یہاں سے. صحیح ہے. اس کو میرے دل کو مجھے جوڑنا پڑے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ جو توکل کے لیے ضروری ہے. توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا یہ جو ہے وہ بولنا، بہت اچھا بولنا، یہ توکل کی علامت نہیں ہے. قرآن کی آیات یاد ہونا، اس کی تفسیر کرنا، مجھے ساری حدیثیں یاد ہونا، یہ توکل نہیں ہے. یہ توکل کو بیان کر رہا ہے کہ تم اس پہ ورکنگ کرو گے تو تم توکل کرنے والے بنو گے. صحیح. ورکنگ کرنا ضروری ہے. پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے. مجھے 24 گھنٹے جو کہ اپنے اوپر جو کہ مائکروسکوپک جو کہ نگاہ رکھنی پڑے گی، اور اپنے ہر ایکشن نہیں، دل پر گزرنے ہوئے خیالات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اسکین کرنا پڑے گا. صرف ایکشن نہیں، اس کا تعلق ایکشن سے ہے ہی نہیں. توکل کا تعلق کوئی ایکشن سے نہیں ہے، آپ کے دل سے ہے. یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ بھی وہی کام کر رہے ہوں گے، میں بھی وہی کام کر رہا ہوں گا. میں ممکن ہے خدا پر توکل نہ کر رہا ہوں، اب 100% خدا پر توکل کروں گے، لیکن ظاہر میں دونوں سیم ہوں گے. صحیح، بالکل. دکھنے میں دونوں سیم دکھ رہے ہوں گے. تو تعلق کس سے ہو گیا؟ اس کا قلب سے ہو گیا، دل سے ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح نا. تو اس کا تعلق اس پہ ہے، اور اس کی پریکٹس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک اتنا ہیوی قسم کا اسکینر آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آپ کے دل پر گزرنے والے خیالات کا آپ اس کو کیچ کر سکیں، کنٹرول کر سکیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح نا. یہاں تک واضح یہاں سمجھ آ گئی. صحیح نا. اب آئیے اس کو ڈیپلی جو ہم دیکھتے ہیں علماء اخلاق نے اس کو کس طرح بیان کیا. بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا، اور میرا خیال ہے اس کے بعد شاید حدیثوں کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن بہرحال ہم اس کو سپورٹ میں کچھ بیان کریں گے. ہمارے ایک قابل احترام
شیخ محمد مہدی نراقی، صحیح. ان کی کتاب ہے جامع السعادات، اخلاق کے اوپر کتاب ہے، اور افسوس کے ساتھ متاسفانہ اردو ٹرانسلیشن نہیں ہے اس کا، نہ انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کا، نہ اردو ٹرانسلیشن ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. سارے اخلاق کو انہوں نے ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے، قرآن کی آیات، روایات، اور لاجیکلی جو کو اس کو کس طریقے سے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے، اس کو ان حدیث اور قرآن کو کس طریقے سے تفسیر کیا، تشریح کی، وغیرہ وغیرہ. سارے اخلاق کو انہوں نے 3 والیومز کے اوپر کتاب ہے یہ، اور بہت خوبصورت کتاب ہے یہ. ان کی کتاب ہے جامع السعادات. انہوں نے ڈیفائن کیا اس میں کہ ان التوکل هو التبری من کل حول و قوت، کہ توکل یہ ہے کہ میں تمام طاقتیں، قدرتیں، ان سے اپنے آپ کو بری کر دوں، دور کر دوں، ڈس اون کر دوں، جتنی بھی طاقتیں و قدرتیں ہیں. اور والاعتماد علی حول اللہ و قوت اللہ، صرف اور صرف میرا بھروسہ اور اعتماد خدا کی طاقت اور قدرت پر ہونا چاہیے. صحیح، بالکل ٹھیک. ہم نماز میں منیمم ظہر میں ایک رکعت، پہلی رکعت ہم نے شروع کی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے، 3 دفعہ ہم قیام کرتے ہیں. صحیح. سٹنگ سے پوزیشن سے اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہم 3 مرتبہ آتے ہیں، جس میں ہم پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. بالکل صحیح. یہ ہم معذرت کے ساتھ، یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ نہیں ہے اس کا، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاقی جھوٹ. صحیح صحیح نا. اخلاق میں کیا کہتے ہیں؟ خداوندہ تیری طاقت اور قدرت، بحول اللہ، حول کہتے ہیں طاقت، بحول اللہ وقوتہ، اور اس کی قوت سے اقوم، کھڑا ہوتا ہوں، واقعد، بیٹھتا ہوں. صحیح. واقعی خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے مسلس کے اوپر بھروسہ ہے، اپنی گھٹنوں طاقت و پہ، قدرت، اپنی اپنے گھٹنوں کے اوپر اپنی بھروسہ جوانی ہے. پہ، اپنی ہمت پہ. اس کا مطلب کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. خدایا میں کہوں کہ خدایا میں جو کہوں اپنی صرف تیری طاقت ہے، بحول اللہ، تیری طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں، تیری طاقت سے بیٹھتا ہوں اور کھڑا ہوتا ہوں، صرف تیری طاقت سے، صرف تیری طاقت سے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سمجھنا ضروری ہے. خداوند متعال، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ریموٹ ہے، ایک روبوٹ ہے، اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. صحیح. صحیح. اب روبوٹ ایک کام انجام دے رہا ہے. صحیح. صحیح ہے. ایک طرف آگے مثال کے اس دیوار سے اس دیوار کی طرف چل رہا ہے، اس کا آبجیکٹ یہ کہ یہاں سے چلے اور وہاں پہ اس کا اینڈ ہو. صحیح. صحیح. یہ اس کا مقصد تھا. صحیح. آپ کے ہاتھ میں جو ریموٹ ہے، آپ نے جہاں کہا اسٹاپ کر دیا. صحیح. تو اس کی طاقت اور قدرت کس کے اختیار میں؟ میرے اختیار میں. ہمارا بھی یہی ہے، میری طاقت ہے، میری قدرت ہے، اس کا ریموٹ خدا کے اختیار میں. ہر پلک جھپکنے میں خدا ہمارے ریموٹ کو کبھی بھی اسٹاپ کر سکتا ہے. صحیح. اتنی طاقت، اتنی قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے. باقی چیزوں میں تو میں وہ بھی اسی نے دی ہوئی ہے، وہ بھی اسی، یعنی ریموٹ نہیں ہے کہ اس نے میری ساری طاقتیں سلب کر لی، اس نے میری طاقتیں سلب کر لی، ختم ہو گیا، میں زمین گیر ہو گیا. کیا بات. تو میری طاقت قدرت کا ہے. وہ دیکھیں، دی بھی اسی نے، ہر آن لے بھی سکتا ہے. بالکل صحیح. ہر آن لے سکتا ہے، پلک جھپکنے میں، مائکرو سیکنڈ میں جو کوئی اس کو جو کوئی لے سکتا ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے نا. ایگری. اور دی بھی اسی نے ہے. صحیح. تو میں کیا کہوں کہ یہ جو کہ وہ میں اس کی اپنی طاقت و قدرت سے کھڑا ہوتا ہوں. اگر مجھے خوب توجہ کریں کہ اگر مجھے یہ یقین اور اطمینان اور میں نے اپنے اندر اتارا ہوا ہے کہ ہر آن خدا میری طاقت و قدرت کو چھین سکتا ہے، تو یہ ہو گیا صرف خدا کی ذات، میری ذات ختم ہو گئی. اب میں اپنی ذات پہ کہاں سے بھروسہ کروں گا؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے اس کا ہے. اب توجہ کریں، یہ کیا فرماتے ہیں کہ تبر من کل حول، میں تمام طاقت قدرتوں سے برات کروں، ڈس اون کروں، جس میں میری طاقت و قدرت بھی ہے، میری نالج، میرا ایکسپیرینس، میرا یہ، میرا وہ، میرا پیسہ، میں نے بزنس میں میں نے پیسہ کمایا، میں نے کمایا، یہ ہماری خام خیالی ہے کہ میں نے کمایا. بالکل. اولاً دیا اس نے، اور ہر آن وہ لے سکتا تھا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو میں نے کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں نے تو میں کیوں اپنے اوپر جو کو بھروسے کیے ہوئے ہوں. صحیح. اس کو میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اعتماد یعنی تمام سے برات، تبری، ڈسون، کہ اس پر اعتماد نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں، صرف خدا کی ذات پر اعتماد کرنا. پھر یہ انہ لا مؤثر فی عالم الوجود الا اللہ، عالم وجود میں کسی کا بھی اثر نہیں، صرف خدا کی ذات کا اثر ہے. یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر یہ آگ ہے، آگ میں اگر آپ کوئی چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟
جل جائے گی. جل جائے گی. صحیح. تو آپ نے کہا کہ جلنے کا اثر خدا نے اس آگ میں رکھا ہے. بالکل صحیح. صحیح نا. میں نے ایک لفظ کا خدا تو یہ ہو گیا میں موحد صحیح. توحید پرست ہو گیا, یعنی اس کو نکال دیں. ٹھیک. جلنے کا اثر آگ میں ہے. صحیح. صحیح نا. صحیح. اب علماء اخلاق یہ کہتے ہیں توکل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اندر یہ اتارنا پڑے گا کہ ہر چیز کا اثر صرف اور صرف مؤثر کس کو کہتے ہیں؟ اثر ڈالنے والی. اثر ڈالنے والی. ہر چیز کا جو مؤثر جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے. بالکل صحیح. مؤثر کون ہے؟ بالکل صحیح. خدا کی ذات. صرف خدا کی ذات ہے. آگ جلانے کا کام نہیں کرے گا, پانی بجھانے کا کام نہیں کرے گا, پانی میری پیاس نہیں بجھائے گا, کھانا میری بھوک کو نہیں ختم کرے گا. جب میرے اندر یہ اتر گیا تو اب ہر چیز کا مؤثر صرف خدا کی ذات ہو گئی. میرا علم بہت بڑا, میں جو کہ وہ آئنسٹائن میں بو علی سینا, میں افلاطون, میں ارسطو, لیکن میری بات کا جو میری نالج میں جو اثر ہے, میری نالج جو ہے یہ خدا کی طرف سے دی. ہر آن وہ لے سکتا ہے, اس کا اثر سے خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ یعنی اس کی سمپل مثال دوں میں آپ کی خدمت میں. حضرت ابراہیم علیہ نبی نوا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا, قرآن کا کہنا. بالکل صحیح. جلائے نہیں. اس کو کہتے ہیں توکل, خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا. کیا بات ہے, واہ. بس صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. یعنی ہر ایک عمل میں یا ہر ایک چیز میں, سوری عمل میں نہیں, اچھا عمل میں تو صحیح, عمل میں تو بات آ گئی. کیا میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں آگا, کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں عمل تو میں نے کیا اور اس میں اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھوں اور رزلٹ کہہ دوں کہ وہ رزلٹ ہوگا جو خدا کی ذات چاہے گی, یہ توکل میں آئے گا؟ اس کی سمپل مثال قرآن نے دی ہے. سمپل مثال قرآن نے دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ نہیں جلا رہی. واہ. بردن و سلامہ, وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سالم ہو گئی. خدا نے اس آگ کے اثر کو ختم کر دیا. بالکل صحیح. جب انسان یہ اتار لے کہ میرے کسی کام, میرے ہر کام میں صرف خدا کی ذات ہے, کوئی بھی نہیں ہے, تو اب میں کس پہ بھروسہ کروں گا؟ کھانے پہ بھروسہ کروں گا یا خدا کی ذات پہ بھروسہ کروں گا؟ خدا کی ذات پہ. آگ پہ بھروسہ کروں گا یا خدا کی ذات پہ بھروسہ؟ خدا کی ذات پہ. پانی پہ بھروسہ. اب یہ واضح ہے. آقا مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے یہ تو بات ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اضطراب کا شکار ہے اس کا حل ہے توکل. یہ ہو گیا, تھیوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. میں کہہ رہا ہوں چلے یہ تو آپ نے بتایا, ہاں یہ ٹریٹمنٹ ہے, علاج ہے, یہی علاج ہے. یعنی آپ کا جواب جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا اس میں آیا کہ علاج صرف یہی ہے. یعنی ہم جو یہ نارمل دوسرے علاج یا دوسری ٹریٹمنٹس کرتے ہیں وہ صرف ٹیمپرری ہے, کوئی تھوڑے ٹائم کے لیے, فقط کچھ ٹائم کے لیے ٹیمپرری. اگر کوئی پرماننٹ حل ہے تو وہ ہے توکل, خدا پہ توکل, خدا کی ذات پہ توکل. ٹھیک. اگر ایک عام انسان, یعنی آپ نے کہا نا اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی, کیسے پریکٹس کرے گا اس کو؟ یعنی اگر ایک عام انسان, ایک لے مین ابھی ارادہ کرے کہ بات تو سمجھ آ رہی, اب میں توکل کروں خدا پہ, کیسے کروں؟ اس پریکٹس کے لیے کوئی خاص طریقہ, کوئی فارمولا, کوئی ایسا طریقہ کار؟ دیکھیں ابھی ہم نے توکل کی ایک تھیوری, بلکہ یوں کہوں کہ تھیوری بھی نہیں, ایک مختصر سے ہم نے ڈیفائن کیا ہے. صحیح ہے نا. اس توکل کی جو بنیاد ہے وہ ہم کو سمجھنا پڑے گی کہ توکل کا سورس کیا ہے, کہاں سے توکل جو کہ وہ جنم لیتا ہے, کہاں سے سورس جو کہ یہ توکل پیدا ہوگا میرے اندر. صحیح. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ توکل کے لیے جو علماء اخلاق بیان کرتے ہیں, 3 خدا کی صفت, 3 خدا کی کوالٹی کے اوپر مجھے ایمان لانا پڑے گا. صحیح. صرف جان لینا, علم, یقین نہیں. یقین اور ایمان کے درمیان ایک ڈفرینس ہے جو کسی اور شو میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یقین اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے. ہمیں ایمان لانا پڑے گا خدا کی 3 صفتوں کے اوپر. صحیح. وہ 3 صفتیں کیا ہیں؟ وہ 3 صفتیں اس طریقے سے علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ انہ لیس ورا منتہا قدرتہ قدرت ولا ورا منتہا علمی علم ولا ورا منتہا عنایتہ عنایت. یعنی کیا مطلب؟ یہ 3 چیزیں میرا اگر اندر میں نے اس کو اتار دی تو پھر مجھے جو کہ وہ صرف خدا کی ذات پر بھروسہ ہوگا, پھر یہ دنیا کے کسی سبب کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک, طاقت اور قدرت صرف خدا کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, جس کو قرآن بیان کرتا ہے. صحیح. صحیح, جس کو میں نے تھوڑا سا ابھی ڈیفائن بھی کیا.
خداوند متعال ہی صرف سب کو، خداوند متعال سب کچھ جاننے والا ہے، صحیح، اور خداوند متعال ہی کے پاس سارا کا سارا علم ہے. آپ کے پاس جو الف بے ہے، میرے پاس جو الف اور آدھا بے ہے، یہ خدا سیکنڈوں میں مجھ سے لے سکتا ہے. تو علم خدا صرف اور صرف خدا کی ذات کے پاس ہے، صحیح، سارا علم ہے. ٹھیک ہے. اور خداوند متعال اپنے بندے پر مہربان اور کریم اور رحمان ہے. اب میں آپ کو خدمت میں پہلے قرآن کی ایک حدیث قرآن کی ایک آیت بیان کروں. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا کی ذات پر توکل کرے خدا اس کے لیے کافی ہے. یعنی کیا مطلب؟ خدا کہتا ہے، جس طرح ایڈوکیٹ، اگر آپ کسی وکیل کے پاس آپ گئے، کہا کہ جا کے سکون سے سو جاؤ، تو مجھ پہ جو کوئی ریلائے کرو، اور آپ جانتے ہیں اس نے 1000 کیس کیے، سارے کے سارے جیتا ہے، صحیح، تو آپ کا کیسا اعتماد کا لیول ہوگا؟ ہم تو خدا پر اتنا بھی نہیں کرتے ہیں، ایک ایڈوکیٹ جتنا بھی نہیں کرتے، ایک وکیل جتنا بھی نہیں کرتے. کیا بات. تو خداوند متعال 3 چیزیں، خدا میری اس گرہ کو، اس پریشانی کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ بالکل رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے اپنے اندر اتارنا پڑے گا. بالکل صحیح. صحیح. دوسرا، خدا میری اس مشکل کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ بالکل جانتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، خداوند متعال ہر چیز کو جاننے والا ہے. بالکل صحیح. خدا مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے. اگر میں اچھا انسان ہوں تو خدا محبت کرتا ہے. نا اچھا انسان، یقینی طور پر اچھے انسان سے خدا محبت کرتا ہے. لیکن خداوند متعال دنیا کے معاملے میں فرعون و نمرود و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ دیتے تاکہ یہ ہمارے ڈومین سے باہر ہے. دنیا کے معاملے میں نمرود و فرعون اور ایک مومن، خداوند متعال کی کوئی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. ہاں اگرچہ یہ روایتوں میں ہے کہ آپ نیک عمل انجام کرو گے تو خدا آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گی، یہ کرے گا وہ کرے گا، ایک دوسری بات ہے. لیکن پہلے مرحلے میں خداوند متعال کافروں کے ساتھ بھی اتنا ہی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس کا ترجمہ کریں. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. خوب یہ ترجمہ اس سے زیادہ ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کوئی تشریح تو نہیں کی جا سکتی نا. اب کیا کرے مترجم بیچارہ، کیا کرے گا؟ تشریح تو نہیں کر سکتا ہے. اب میں سننے والوں کی خدمت بیان کروں کہ کیا ڈفرینس ہے رحیم اور رحمان کے درمیان میں. صحیح. یہاں پر جو روایتیں بیان کرتی ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحیم ہے اور جو رحمان ہے. صحیح. رحیم اس کو کہتے ہیں کہ خداوند متعال مومنوں کے اوپر قیامت کے دن رحمت کرنے والا ہے، رحمت نازل کرنے والا ہے. تو جنت میں ڈالے گا، خدا کی رضا حاصل ہوگی، جنت کی نعمتیں ملے گی. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال مومن اور کافر پر اپنی رحمتوں کو دنیا میں نازل کرنے والا ہے. تو رحمان کا مطلب ہے اس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہاں جہاں مومن ہے وہاں کافر ہے. صحیح. ایمان نہیں لاؤ، صحیح ہے، یہ تمہارا اخلاق ہے. خدا کا اخلاق ہے کہ تمہیں نعمت دے گا، اب وہ دنیا میں دے گا. ظاہر ہے پلٹ کر ہماری طرف آؤ گے کیونکہ وہ قرآن کی تعلیمات ہے. خدا غضبناک بھی ہے، عذاب بھی ہے کافروں کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے مقام پر. لیکن رحمان ہے، دنیا میں خداوند متعال کسی کے ساتھ تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح نا. ہاں اگرچہ بعض مراحل میں خداوند متعال اضافی دے گا رزق، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. رزق میں سب کے سب شریک ہے، جو خدا کی کیلکولیشن ہے. ہم شریک کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ جتنی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں اتنی گاڑیاں میرے پاس ہونی چاہیے، جتنے گھر آپ کے پاس ہیں جتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں، یہ نہیں مراد ہے. جو خدا کی کیلکولیشن ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو اپنے مقام پر آئے گا. بس ہمارے پاس 3 چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ایمان ہونا چاہیے. کیا ایمان؟ پہلا ایمان صرف خدا کی طاقت اور قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. خدا میری اس مشکل کو دور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. خدا اس میری مشکل کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جانتا ہے. خدا مجھ پر رحم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مجھے بتائیے کہ میں آپ پر اعتماد کروں، ان پر بھروسہ کروں، ان پر بھروسہ کروں، ان پر بھروسہ، کس پر؟ اس پر بھروسہ کروں جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. روایت کا جملہ ہے کہ حضرت یعقوب، جو مفہوم مجھے روایت یاد آ رہی ہے، حضرت یعقوب 70 ماؤں سے زیادہ حضرت یوسف پر محبت کرنے والے تھے یعقوب، اور 70 یعقوب سے زیادہ محبت خدا کرنے والا ہے.
70 ملٹیپلائی بائی 70 ہو گیا یہ جی 140 کمپیریٹیولی ٹو مدر، یعنی ماں کی محبت کو 140 ٹائمز زیادہ کر دیں تو خدا جو کہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، تو خدا مجھے چھوڑ دے گا اس مشکل میں. لیکن ایک شرط ہے خدا کی، آپ کو اس مشکل سے نکالنے کی. اس پر بھروسہ نہیں کرنا، میری ذات پر بھروسہ کرنا. خدا کی ذات پہ بھروسہ کرے، توکل کرے. کیسے کرے؟ دکھ تو سامنے یہ رہا ہے، میں ایک شخص کے ساتھ جاتا ہوں، پارٹنرشپ کرتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہوں، اس پہ اعتماد ہے، اس کی قابلیت پہ یقین ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تجربہ ہے. یہ پریکٹس لانا اپنے اندر کیسے ہوگا، کیسے لاؤں گا؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے اس کے لیے میں اس میں کیجول زندگی گزاروں گا تو کبھی بھی نہیں آئے گا. صحیح. میں کہا صحیح ہے، نہیں مجھے جو ہے وہ اس پر ورکنگ کرنی پڑے گی. میرے دل کے خیال میں بار بار مجھے کہ نماز فجر کی تعقیبات نماز، یعنی نماز کی جو تعقیبات کی جو دعائیں ہیں، اس کا ایک جملہ افوض امری الی اللہ، میں اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، زبان سے نہیں، صحیح، یہاں سے سپرد کرتا ہوں. صحیح. تو اس کو مجھے ہر لمحے، میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں بیان کیا، مجھے پریکٹس کرنی پڑے گی. مجھے پریکٹس، دیکھیں اس کے اثر جب تک نہیں آئے گا نا عوام کے سامنے، میں اس کا اثر آپ کی خدمت میں یاد رکھیے گا، مجھ سے سوال کیجیے گا کہ اس کا اثر یہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ جو بھی ہے کہ ایک عام عوام اپنے لیے کیا کرے، عام عوام کو سیریس ہونا پڑے گا پہلے مرحلے میں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. سیریس ہونے سے کیا مراد؟ سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ مجھے واقعی اپنے اندر توکل کی صفت کو ایجاد کرنا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. صحیح. ان اللہ یحب المتوکلین، خدا پسند کرتا ہے توکل کرنے والے کو، پسند کرتا ہے. ہم نے بہت چھوٹا جملہ لے لیا، خدا کسی کو پسند کرتا ہے. خدا اگر کسی کو پسند کرے تو اس کی لاٹری کھل گئی. بالکل ایسا ہی ہے، کامیابی دنیا اور آخرت میں لاٹری کھل گئی. ون ون سچویشن ہے. خدا کی رضا، خدا کے رضوان، خدا کا حب، خدا بابا ہماری ذمہ داری کہ ہم خدا سے محبت کریں. خدا کہتے ہیں نہیں میں تجھ سے محبت کروں گا کیونکہ تو توکل، میری ذات پر توکل کرنے والا ہے. یعنی روایت کا جملہ ہے. دیکھیں یہ اس کا اثر ہے جو میں آپ کی خدمت میں اثر بیان کروں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پتہ چلے. روایت کا جملہ ہے کہ جو شخص بھی دوسروں کے ہاتھوں کے اوپر اعتبار کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، دوسرے ریسورسز اور سورسز کے اوپر اعتماد کرتا ہے، میں اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہوں. جاؤ تم ہے اور وہ ہو، میں تمہاری مشکل کو حل نہیں کروں گا. لیکن جو سارے ریسورسز کو کراس لگا کر میری ذات پر صرف بھروسہ کرتا ہے، میں اس کے سارے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں. کیا بات ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ لوگ کیا کریں، لوگ یہ جو میرے الفاظ ہے مجھے اس کو روز صبح و شام اپنے آپ کو پڑھانا پڑے گا کہ خدا میری دل پر گزرنے والے خیالات کا جاننے والا ہے، تو میری پریشانی کو خدا کیسے نہیں پہچانے گا. بالکل صحیح. خدا جو کو حضرت یعقوب سے 70 گنا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ حضرت یعقوب، خوب توجہ کریں، قرآن یہ کہہ رہا ہے حضرت یعقوب، مجھے آپ ایک ماں دکھا دیں جو اپنے باپ بیٹے، جوان بیٹے کی لاش پر اس کی یہ کیفیت ہو جو حضرت یعقوب کی کیفیت تھی کہ آنکھیں نابینا ہو گئی، بال سفید ہو کے بڑھاپا آ گیا. مجھے ایک جوان، ایک ماں دکھا دیں. ہاں آثار بڑھاپے، آثار آنا تھوڑا سا وہ ظاہر ہے، کمر جھک جاتی ہے، بڑھاپا ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن حضرت یعقوب قرآن کہہ رہا ہے آنکھیں نابینا ہو گئی رو رو کر. تو وہ خدا مجھ سے محبت نہیں کرے گا؟ تو مجھے اس کو بار بار اپنے اوپر جو کو اس کو یعنی ہر صبح کو مجھے اس کو دیکھیں. اس کے لیے میں نے کہا نا پریکٹس جب آپ کی، دیکھیں ایک قانون ہے پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ کا قانون. یہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایکسرسائز صبح و شام کرنی پڑتی ہے، لیکن جب آپ کی ایکسرسائز پریکٹس ہو جاتی ہے تو اب آپ کے لاشعوری طور پر توکل ہو رہا ہوگا. لاشعوری طور پر آپ جو کوئی اس ایکویشن، اس میتھمیٹک کے اس کویشچن کو جو آپ خود بخود سالو کر رہے ہوں گے، آپ جو کوئی نیند اگر کوئی آپ کو اٹھائے تو اس کے لیے آپ کو 6 مہینے 1 سال آپ کو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے ان 3 چیزوں کے اوپر، صرف خدا میری مشکل کو حل کرنے والا ہے. بالکل صحیح. صرف طاقت جو کو ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم خدا کے لیے اگر ہم نماز میں ہی توجہ کر لیں، بحول اللہ و قوتی، خدا صرف تیری طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، اس کو میں اپنے اندر اتاروں. بالکل صحیح. صحیح نا. پہلا قدم ہو گیا اس کو اپنے اندر اتار لیں. ہاں یہی اس کا پہلا اور آخری اس کا حل ہے. اس کی پریکٹس یہ نہیں، آپ کے پاس توکل آنے کے بعد اس کے بعد کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، آٹومیٹک آپ کے اندر توکل آ جائے گا اگر آپ نے ان چیزوں کے. میں آپ کو 4 چیزیں بیان کر دوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں بحول اللہ و قوتہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں کم از کم یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں. یہ جو ظہر کی، عصر کی، عشاء میں 3 دفعہ کرتے ہیں، فجر میں 1 دفعہ اور مغرب میں 2 دفعہ کرتے ہیں، خدا صرف تیری طاقت سے
صرف تیری طاقت سے، اپنے مسلس، اپنی طاقت، اپنی قدرت پر ریلائی نہیں کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسری چیز، خدا میری اس مشکل کو 100% عقیدہ ایمان 100% یقینی کہ دور کر دے گا. صحیح. پہلے دن میں ایک خدا سے توقعات اور ایکسپیکٹیشن نہیں، یعنی ہزاروں چیزیں آپ کو جو اس میں جو آپ کو دیکھنی ہوگی. ممکن ہے جو یہاں پہ خدا کی مصلحت ہوگی کوئی. میں یہ ایک بہرحال ایک ٹاپک جو کافی وسیع ہے، اس کے آگے بھی جو بہت سارے مراحل ہیں جس کو ہم ممکن آگے جا کے کبھی طے کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابتدائی طور پر ہمیں خدا کو امتحان، خدا کو چیک نہیں کرنا ہے. صحیح نا؟ خدا کو چیک نہیں کرنا ہے، ایمان ہونا چاہیے میرا. صحیح. ایمان ہونا. قرآن کی واضح آیت من یتوکل علی اللہ. قرآن کو ہم جھوٹا کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہمارے پاس قرآن سے زیادہ آتھینٹک ترین چیز کیا ہے؟ کچھ نہیں. کوئی نہیں. یہ قرآن وہ ہے جس میں تمام مسلمانوں کو اتفاق ہے کہ وہ جو نازل ہوا تھا یہ وہی ہے. صحیح، بالکل صحیح. قرآن واضح طور پر یہ کہ تم میری ذات پر توکل، تم میری ذات پر بھروسہ کرو، میں تمہارے سارے کام کو سالو کر دوں گا، تمہارے سارے کام کو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا. صحیح صحیح. اب آگے ایک طرف آپ کا یہ کہنا تمہارے کام کو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، مانا بالکل یقین میرا ایمان ہے. ایک طرف قرآن سے یا جو ہمیں دین نے بتایا، جس طرح سے ہمارے پاس آیا، تم فلاں کام کرو میں تمہارے رزق میں برکت دوں گا. آدمی کئی سالوں سے وہ کام کر رہا ہے، رزق وہیں کا اس کا توکل سے تعلق نہیں ہے. اس کا توکل سے تعلق نہیں. یہ ایک الگ سوال ہے یہ کہ اگر مثال کے طور پر جو کہ وہ ایک کام میں کروں میں رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، یہ خود جو کو ڈیبیٹیبل ہے کہ رزق سے مراد کیا ہے. آیا میرا بینک اکاؤنٹ بڑھنا یہ رزق ہے، یا یہ رزق ہے میرے گھر موت آنے والی تھی، بیماری آنے والی تھی، کینسر آنے والی تھی، نہیں آئی، تو ہم نے تو فوراً خدا کے اوپر قضاوت کر دی، خدا تو نے میری دعا کو قبول نہیں کیا. چلے آپ کہہ رہے ہیں یہ توکل کا اس میں نہیں آئے گا. نہیں ہے. میں توکل کے لیے ایک اور مثال نکالتا ہوں. میں اگر ایک اور مثال اس طرح سے دوں کہ ایک شخص کافی ٹائم سے دعا کر رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے خدا میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے. ایک دعا کرنا، خدا پہ یقین رکھنا، اپنا کام کر رہا ہے، وہ نقصان ہو رہا ہے اس کو بار بار. یہ بھی توکل نہیں ہے. یہ بھی توکل نہیں ہے. یہ دعا سے ریلیٹ کرتا ہے. توکل کا مطلب دیکھیے، توکل کا اعضاء و جوارح سے، میرے یہ ایکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ٹھیک. ایکشن سے کوئی تعلق نہیں. توکل کا تعلق ہے کہ میرا دل میں یہ عقیدہ کتنا اسٹرانگ اور کتنی سخت گرہ لگی ہوئی ہے، نوٹ لگی ہوئی ہے یہ عقیدے کی میرے دل کے ساتھ. صحیح صحیح ٹھیک ہے. اب یعنی اب اس کا تعلق ہے میرے دل میں کتنا رسوخ کیا ہوا ہے. میں نے واقعی میں نے یہ جو صبح کا افوض امری الی اللہ، یہ میں نے زبان سے کہا ہے یا میں نے واقعی کہا خدایا میرے سارے کاموں کو تیرے سپرد کرتا ہوں. میں نے الفاظ سے کہا، دل تو میں دکھا بھی نہیں سکتا ہوں آپ کو. بالکل صحیح. دل تو کوئی کسی کا نہیں دیکھ سکتا. بالکل صحیح. حتیٰ بعض اوقات تو انسان کو خود کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا انسان کی دل کی کیفیت. آئیے آگا مجھے یہ بتائیں، آپ ایک 4 پوائنٹس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ 4 پوائنٹس جس طرح سے یہ ان 4 پوائنٹس کے اوپر انسان خود ورکنگ کر گئے. پہلی بات کہ بحول اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت. ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم سمجھتے کوئی بھی برا کام تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتے، ہم کو تو اس کا مطلب ہی نہیں پتہ. صحیح. لا حول ولا قوت کے اوپر ہم ورکنگ کریں کہ صرف اور صرف طاقت اور قدرت خدا کی ہے، باقی دنیا کی جتنی چیزیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. بالکل صحیح. اثر ہے تو خدا نے ڈالا ہے، ہر وقت چھین سکتا ہے. بالکل صحیح. پہلا. بالکل صحیح. دوسرا، مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا میری اس پریشانی کو دور کرنے کی طاقت اور قدرت رکھ سکتا ہے اور صرف خدا کی ذات ہے. بالکل صحیح. دوسرا عقیدہ، اس کے لیے ورکنگ کرنی ہوگی، اس میں اسٹرانگ ہونا ہوگا. صحیح. تیسرا، خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے، میری پریشانی کو جاننے والا ہے، میری پریشانی کو دور کرنے کے ریسورسز اور جو کو اس کا جتنے بھی سورسز ہیں وہ سب جو خدا اس کو دور کرنے کے لیے جو وہ خدا جانتا ہے. بالکل صحیح. تیسرا عقیدہ. بالکل صحیح. چوتھا عقیدہ، خدا مجھ سے حضرت یعقوب سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. خدا مجھے نہیں چھوڑے گا. جس طرح میری ماں جب میں پیدا ہوا تھا تو روتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی، خدا بھی برداشت نہیں. یہ 4 عقیدوں کو میرے اندر خوب صبح شام پریکٹس کرنی پڑے گی، تو آپ کے اندر میرے اندر جو وہ توکل کی صفت، توکل کی خصوصیت پیدا ہوگی. پھر مجھے دنیا کی کسی چیز کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، صرف خدا کی ذات پر بھروسہ ہوگا. بالکل سمجھ آیا گا. بالکل سمجھ میں آتا ہے توکل کی ڈیفینیشن، توکل کا طریقہ کار، یا جس طرح سے ہمیں توکل کرنا ہے خدا کی ذات پہ، وہ تو آپ نے بتایا. مجھے بتائیں اس کا اضطراب سے کیا تعلق؟ اگر میں آپ سے بڑی تیزی سے، اور اب کیونکہ ہم اختتامی مراحل میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، میں تیزی کے ساتھ آپ سے اگر ایک سوال پوچھوں، اس کا یہ قلبی، یہ اضطراب کا جو شکار ہے دل میرا، قلب، یہ اس سے اس کا کیا تعلق ہے توکل سے؟ ہو
دیکھیں خوب توجہ کریں, بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ ہمارا جو اصل ٹاپک یہ تھا. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں بہت ہی شارٹ ٹائم میں بیان کروں, مجھے نہیں معلوم کہ اس کا حق یہاں پہ ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, پھر کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل بیان کر دوں گا, لیکن میں شارٹ ٹائم میں یہاں پہ بیان کر دوں. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے دل کے سکون کے لیے کرتا ہے. بالکل صحیح صحیح. آپ نے اتنے اچھے لباس پہنے ہیں ماشاءاللہ, اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے, آپ کا یہ آپ نے پہنا, آپ کو ایک خوشی محسوس ہوئی. بالکل صحیح. اب میں آپ کا دوست ہوں, میں چاہوں گا کہ آپ کو میں کہوں کہ یہ آپ اچھا سا لباس پہنیں, چونکہ آپ میرے دوست ہیں. خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ مجھے ہو رہی ہے. صحیح, آپ کو. تو انسان دنیا میں, یہ میرا مدعا ہے, دلیل کبھی اور موقع پہ دوں گا, لیکن میرے سننے والا اگر اس پہ ورکنگ کر سکے تو اس کو کام آئے گی. یہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے, کھاتا پیتا اوڑھتا بیٹھتا, گاڑی سواری گھر, جو کچھ بھی, میری ذات, میرے سے ریلیٹڈ ذات, بھائی بہن اولاد, جو کچھ انسان دنیا میں ایکشن ہے جو اس کا, جو کچھ کرتا ہے صرف اور صرف اپنے دل کے سکون کے لیے کرتا ہے. بالکل صحیح. آپ کہیں کہ ممکن ہے جو کہ وہ مجھے اپنے بچے کو تماچا مارنا پڑے, میں راضی نہیں ہوں. آپ کہیں گے نہیں, پھر میں آپ سے سوال کروں گا, آپ تماچا کیوں مار رہے ہیں؟ تاکہ بچہ پڑھ لے. بچہ پڑھ لے, یہ آپ کو سکون عطا کر رہا ہے. صحیح صحیح. اگر یہ جو کام ہے آپ راضی نہیں اس پہ, لیکن مجبوری ہے آپ کی, وہ آپ کا ہدف ہے, دلی سکون, وہ سکون کا باعث. بالکل صحیح. مجھے ہو گیا مثال کے طور پر, جو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں مثال کے طور پر یہاں پہ کینسر ہے, خدا نخواستہ, اب آپ مرضی آپ کی, 1 مہینہ جی لیں. اگر ہم آپ کا ہاتھ کاٹ دیں تو آپ کی زندگی بچ جائے گی. ہاتھ کاٹنے پہ میں راضی نہیں ہوں گا, لیکن میں اس وقت ہاتھ کاٹنے پر خوشی مناؤں گا. میں اس کی ایگزامپل دوں, خوشی, بعض اوقات انسان کو ہاتھ کاٹنے پہ خوشی کیسے ہوتی ہے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا آپ کو کینسر ہو گیا, اور کہا کہ آپ 1 مہینے زیادہ نہیں جئیں گے. اب میری زندگی کا کیا عالم ہوگا بہتر جانتے ہیں. صحیح. پھر 15 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا کہ ایک جو ہے وہ چراغ ہے جو آپ کے دل میں امید کا چراغ ہے جو جلا سکتا ہوں, وہ یہ کہ آپ یہ ہاتھ کاٹ دیں, آپ کی زندگی بچ جائے گی. اس وقت میں آگے مٹھائی بانٹوں گا اپنے ہاتھ کٹوانے پر. بالکل صحیح. وہی جو ایک عام حالت میں ہاتھ کٹوانا انسان کو اتنا برا, اتنا تکلیف دے اور کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا, یہاں خوشی ہو رہی, خوشی مناؤں گا. کس بات پہ؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کس بات پر, ہاتھ کٹوانے پہ, ارے پاگل ہو گئے ہو, لیکن خوشی. تو اگر انسان اس کو اینالائز کرے, انسان جو کام کرتا ہے, اچھا پہننا, یہ وہ صرف انسان یہاں دل کے اطمینان سکون کے لیے کرتا ہے. جب میں نے اپنے دل کی تاروں کو اللہ سے جوڑ دیا, اس انداز سے جس طرح ہماری گزشتہ گفتگو تھی, اس انداز سے جوڑ دیا, مجھے کوئی خوف ڈر ہی نہیں ہے. میں سکون کی نیند سوؤں گا جب میں جو کو وہ ایڈوکیٹ وکیل کو میں نے جب اپنا سخت سے سخت جو کو کیس ہینڈ اوور کر دیا, سکون سے سوؤں گا, میں اطمینان سے سوؤں گا. اس سے پہلے کیا تھی؟ بے چینی تھی. تو انسان کے اندر فقر ہو, فاقہ ہو, بھوک ہو, پیاس, ان سب کا تعلق انسان کے سکون اور انسان کی. مثال کے طور پر میرے پاس ایک لباس ہے, یہ فقیری کی علامت. یا آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک لباس ہے, کیونکہ مثبت مثال دینا چاہ رہا ہوں, آپ کے پاس ایک مثال ہے, میرے پاس 100 لباس ہے. آپ کے معذرت کے ایک لباس ہے, میرے پاس 100 لباس ہے. لیکن ایک لباس میں آپ کا دل مطمئن ہے, میرا 100 لباس میں دل مطمئن نہیں ہے. تو کس کے لیے جنت ہے دنیا؟ میرے لیے. میں دل مطمئن ہے, میں دل مطمئن. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, انسان جو کچھ کرتا ہے وہ صرف انسان اطمینان کے لیے کرتا ہے. جب میں نے خدا کی ذات کے کام سپرد کر دیا تو میرے ریلیکس ہوں میں. مجھے کہیں ہماری یہ اس توکل پہ کبھی کسی زمانے میں ایک ڈسکشن ہوئی ہے کچھ ٹائم پہلے, اور مجھے یاد ہے آپ نے ایک مثال دی ہے کہ آپ یہ اکثر کہا بھی کرتے ہیں, اور آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ دیکھو پیسے والا یا امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو لیکن اس کے دل میں سکون نہ ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لا مفہوم روایت ہے, لا ثروت الا بالغنا, اس طرح کی کوئی حدیث ہے. یعنی بے نیازی, دیکھیں بے نیازی الگ ہے, دولت الگ ہے. صحیح. دولت بے نیازی کو لے کر آتی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے,
ابھی آپ گاڑی کے نیازمند ہیں صحیح. تو اس پیسے سے آپ نے گاڑی خرید کر اپنی نیازمندی کو ختم کر کے آپ بے نیاز ہو گئے. بالکل صحیح. پیسہ جو کوئی سورس ہے بے نیازی حاصل کرنے کے لیے. جو بات ہے. حدیث کا جملہ ہے کہ بے نیازی سے بڑھ کر کوئی بڑی دولت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں نے اپنے آپ کو گاڑی کا محتاج نہیں بنایا, ایروپلین کا محتاج نہیں بنایا, کھانے کا محتاج نہیں بنایا. میں نے صرف خدا کا اپنے آپ کو محتاج, میں سے محتاج ہوں, خدا کا محتاج ہوں, جو خدا میرے دل میں سکون و آرام دینے والا ہے. اب مثال کے طور آپ کو ٹریول پہ جانا ہے, صحیح, مثال کے طور آپ کو فکر ہے میری فلائٹ نکل گئی. آپ نے کہا ایک آدمی سکون سے بیٹھا ہے, وہی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں, میں بھی اسی کام کے لیے جا رہا ہوں. آپ پریشان ہو رہے ہیں, الٹی مثال کر دوں, میں پریشان ہو رہا ہوں, فلائٹ نکل جائے گی, ہماری میٹنگ ہے, ہمارا یہ ہے, ہمارا آگے کا بزنس ہے, ہمارا وہ ہے, ہمارا یہ, پریشان ہو رہا ہوں. کون مضطرب ہے اس وقت؟ میں. آپ مینٹل اسٹریس ہے. اسٹریس ہے. بالکل صحیح. مجھے ممکن ہے ڈاکٹر اس کے بعد مجھے ڈپریشن کا مرض ہو جائے جس کے لیے مجھے ڈاکٹر دوائی دے. اسی سیم کام کے لیے, سیم میٹنگ کے لیے ہم دونوں پارٹنر ہیں, دونوں جا رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ ریلیکس, اب خدا کی ذات ہے. کیا بات ہے. کسی بھی کام کو کرنے جا رہا ہوں میں, بعد میں یہ سوچوں کیا ہوگا اس کام کا رزلٹ, یار اگر ایسا ہو گیا, ہم لوگ صرف سمجھتے کہ ہم ہیں, خدا نہیں ہے. ایگزیکٹلی جو بات ہے. ایک ہی کام کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے کاموں کو سپورٹ کر دیا خدا کے, میں نے اپنے کاموں کو اپنے سر پہ رکھا, میں ہوں. کیا بات ہے, کیا اچھی ڈیفینیشن ہے, کیا اچھا آپ نے وہ ڈیفرینشیٹ کیا اس چیز. کاش ہمارے سننے والے, میں سب سے پہلے موت کو گلے لگاؤں تو ہماری زندگی سے سب ختم ہو جائے گا. میکسیمم کیا ہوگی, میکسیمم کیا ہوگا, مر جاؤں گا نا. اگر میں میکسیمم کے اوپر راضی ہو جاؤں تو پھر میرے لیے کیا ہرڈل, کیا بیریئر, کیا چیز ہے میرے لیے. میکسیمم وہ موت ہو گئی تو کہ مگر آج نہیں تو کل نہیں مرنا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کل موت آ جائے تو سب بے ساختہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے. کیوں بھائی, اللہ تو یہ کرے گا, یہ تو ہونے والا ہے, کرے گا تو اللہ ہی. کب تک موت سے فرار کروں گا؟ میرے کہنے سے, اگر میں کہوں کہ کل موت آ جائے گی تو میرے کہنے سے نہ ملک الموت آئے گا, نہ میرے نہ کہنے سے ملک الموت نہ چلے جائے گا. ہم ہر وقت آمادہ و تیار ہیں, خدا سے ملاقات ہے. صحیح, بالکل صحیح. اگر ہم نے اتنا اسٹرانگ کر لیا تو ہمارے لیے موت نتھنگ. واضح کریں اس جملے کو, موت کو گلے لگائے, کیا مطلب؟ یعنی موت سے محبت کرے, ڈرے نہیں, ڈر ختم کر دے. خدا کی ذات سے محبت کرو, موت یعنی کوئی چیز نہیں ہے, میں خدا سے ملاقات ہے. اگر میرے لیے جب ہر چیز, مثال کے طور پر دنیا جو کہ وہ میرے لیے کوئی چیز نہیں رہی, یعنی یہ ساری باتوں کا نتیجہ تو یہ ہوا نا, صرف خدا کی ذات ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ میرے لیے زندہ اور مرنا دونوں برابر ہے میرے لیے. بلکہ میرے لیے وہ موت جو کچھ زیادہ میں استقبال ہوں, جس طریقے سے سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے لیے آئے کہ لقاء اللہ کو اختیار کیا, جب خدا نے آپشن دیا کہ بچے زندہ رہنا چاہتے ہو یا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, کہا لقاء اللہ کو کرنا چاہتا ہوں. یہ اولیاء اللہ سمجھ سکتے ہیں, میں اور آپ صرف ڈیبیٹ اور بات کر سکتے ہیں, وہ دل میں اتارے ہوئے ہیں. ناظرین, اب بالکل اختتامی مراحل, تو ہم آج کے سیشن کا خلاصہ نچوڑ نکالنے کے لیے آغا سے ایک سوال کرتے ہیں. آغا, آپ نے جو آج کے سیشن کا نچوڑ نکلا وہ یہ تھا کہ توکل اپنے اندر پریکٹس میں لائیں, پریکٹس کریں اس کی, اور یہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اور جب یہ ہم آہستہ اس میں اپنے لیولز کو بڑھائیں گے تو موت کا خوف بھی ختم ہو جائے گا. یہی تھا آپ کے آج کا خلاصہ. اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آخری میں, بالکل سوالات آخری, اور آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے اس کے سیشن کے کنکلوژن؟ بالکل, یعنی اس میں جو ہے وہ جب انسان موت کے, یعنی اس حد تک انسان پہنچ جائے گا کہ موت کو گلے لگائے گا تو پھر اس کے لیے اضطراب ختم ہو گیا. میکسیمم چیز کیا تھی؟ موت. جب وہ اس کے لیے شہد بن گئی, وہ اس کے لیے جب آسان اور آرام دہ ہو گئی, تو پھر انسان کو خوف کس بات کا ہوگا, اضطراب کس بات کا ہوگا, ڈپریشن کس بات کا ہوگا؟ وہ کل بھی سکون کی کیفیت آ جائے گی تو اضطراب آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. آگا بالکل آخر میں 3 سے 4 سوال بڑی تیزی کے ساتھ, اور ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے. آگا اگر میں آپ سے 1 ورڈ آنسر آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ مجھے 1 ورڈ آنسر دیں, تو اگر میں آپ سے کہوں ہمارے سیشن کا خلاصہ, سیشن کا نچوڑ, اگر میں کہوں اضطراب کا علاج. اضطراب کا علاج صرف اور صرف خدا کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا. خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے بعد اپنے عمل میں اور کوئی چیز جس کے بعد وہ بھروسہ اور قائم رہے.
بھروسہ کس طرح ہوگا؟ بھروسہ اس طرح ہوگا کہ مجھے یہ یقین ہونا چاہیے صرف خدا کی طاقت اور قدرت ہے، صرف خدا ہی عالم ہے، جاننے والا ہے، میری پریشانیوں کو جاننے والا ہے، خدا قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ میری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، اور خدا مجھے حضرت یعقوب سے 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ جو بات ہے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، جس کا اب آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آیا ہوگا کہ ہم نے اس کا نام جو بات ہے کیوں رکھا، کیونکہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، قرآن اور احادیث سے اس کا حل ملے گا، قرآن اور احادیث سے ہم اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور جو چیز قرآن اور احادیث سے صحیح طریقے سے نکالی جائے گی، یہ ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ اپنی طرف سے خود نکالنا شروع کر دینا۔ ہمارے علماء، ہمارے فقہا جو واقعاً اس کا علم رکھتے ہیں، جنہوں نے وقت دیا ہے، جنہوں نے سیکھا ہے، ان سے جب ہم ڈسکشن کریں گے، بات کریں گے، اور پھر جب ہم ایک رزلٹ نکالیں گے، تو ہر انسان اتنی ہی وثوق کے ساتھ کہہ سکے گا کہ ہاں اس کا علاج یہ ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث نے کہا ہے جو بات ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آغا نادر صادقی صاحب کے تہ دل سے ممنون و متشکر، انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں اس سیشن کے لیے وقت دیا۔ مجھے یاد ہے، مجھے اندازہ ہے ہم کتنے ٹائم سے آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آگا کوئی وقت تھوڑا سا نکال لیں اور ہم یہ سیشن کر سکیں۔ آگا بہت بہت شکریہ، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، انشاءاللہ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں انشاءاللہ۔ آگا آپ سے انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ملاقات ہوگی، اور پھر ایک دفعہ پھر استفادہ کریں گے۔ ناظرین، آپ اپنے سوالات ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات نیکسٹ سیشن میں آپ کو دیں۔ آپ کو کوئی بھی سوال کسی قسم کا بھی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آتا ہے، آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کا جواب انشاءاللہ آپ کو اگلے سیشن میں دیں گے۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے ہمارے فیوچر میں کوئی ایک ٹاپک بن جائے اور ہم اس سے کوشش کریں کہ آپ کو اس کا جواب قرآن اور احادیث سے نکال کے دے سکیں۔ آپ کا ایک بار پھر ناظرین بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔